پچھلے بیچ کی ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی شازیہ واصف ان کا نام ہے، اور انہوں نے یہ ایک بہت ہی اچھی کوشش کی ہے کہ پورے قرآن پاک میں سے کچھ آیات کا انتخاب کر کے ان کا ترجمہ لکھا ہے اور کچھ چیزوں کا خلاصہ. مثلا سورۃ الفاتحہ ہے تو اس کو ایک پیج میں انہوں نے خلاصہ کر دیا ہے اور اس کی موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ ہے تو 1 سے 5 آیت کا خلاصہ، پھر آگے اسی طرح. تو یہ پورے 30 پارس کا انہوں نے اس طرح کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو شخص پورے 2 گھنٹے کا، ایکچولی انہوں نے اپنی برانچ میں 26 ڈیز کا شاید ٹائم ٹیبل اس طرح کا بنایا ہے جس میں پورا قرآن تو نہیں ہوگا بیچ میں، لیکن مختلف صورتوں کی اہم آیات اور اس سے متعلق جو اس کا خلاصہ اور اس میں جو پوائنٹس ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. مثلا آیت 183 سے 188 تک یہ جو رمضان کی آیتیں ہیں انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. روزوں کا مقصد حصول تقوی، اللہ کا احساس، اس کی محبت اور خوف، تقوی کے حصول کے طریقے، رمضان میں کرنے کے کام. نمبر 1 روزوں کی تعداد پوری کرنا. نمبر 2 قرآن کے ساتھ تعلق. نمبر 3 تکبیرات. نمبر 4 اللہ کا شکر ادا کرنا، دعا کا اہتمام کرنا، سحری کھانا، اعتکاف کرنا، اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے جیسے رکے حرام سے بچنا. میاں بیوی کا تعلق، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ عبادات کے ساتھ ساتھ ہی حقوق العباد کا بھی ذکر کر دیتے ہیں، وہ خوبصورت طریقے سے سکھاتے ہیں. پھر اسی طرح مختلف آیات کے نمبر کے ساتھ انہوں نے طریقہ کار اپنا یہ لکھا تھا. اس کا انہوں نے طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آپ سے آخری ملاقات کے بعد میں نے دورہ قرآن کے لیے منتخب آیات کو بہت مختصراً خلاصہ کیا ہے. وقت جتنا ملا اور دماغ نے جتنا ساتھ دیا اس حساب سے یہ ٹوٹی پوٹی کوشش ہے. اس کو کمپائل کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو محنت ہم نے کی ہے اس سے چند اور لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں. میٹرو سے جو لسٹ ملی تھی منتخب آیات کی وہ ایک حد تک ملتی جلتی تھی لیکن کئی جگہ مختلف بھی تھی. جو چیز مجھے مناسب لگی میں نے اس کا انتخاب کیا. اگر آپ کو یہ اس لائق لگے اور دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو استعمال کر لیجیے. ایک بہت خوبصورت احساس جو مجھے ہوا اس دوران وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. قرآن رمضان میں دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ احساس تھا پورے کے بجائے وہ حصہ جو لوگوں کا شوق ابھارے. کیونکہ پچھلی جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی یہاں پر اس میں ایک سجیشن یہ دی گئی تھی کہ ایک تو ہے پورا پارے کا ترجمہ کرنا 2 گھنٹے میں کم از کم، لیکن سب کے پاس 2 گھنٹے نہیں ہوتے. مثلا اگر آپ کسی اسکول میں جا رہے ہیں یا اگر آپ کسی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں قرآن پاک کو یا کہیں بھی جس میں ٹائم کم ہے تو پورا قرآن کی بجائے کچھ آیات لے لی جائیں. لیکن لوگوں کو قرآن سے کسی نہ کسی طرح مانوس کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ کتاب کہتی کیا ہے. جو لوگوں کا شوق ابھارے، ان کے شعور کو بیدار کرے اور ان کی فطرت کو اپیل کرے وہ چننا تھا. لیکن یہ سوچ کہ اتنے کم وقت اور اتنی سطحی نظر میں کیا ہوگا یوں نظر آ رہی تھی. یعنی جب یہ بات ہو رہی تھی تو یوں لگتا تھا کہ تھوڑے سے وقت میں ہم اتنی بات کیسے لوگوں کو بتائیں گے. پورا کر لینے کے بعد، یعنی جب انہوں نے کام یہ کر لیا، پورا کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اتنے تھوڑے دنوں میں پورے قرآن سے گزرنے کا الگ ہی لطف ہے. کبھی کبھی وی لوز سائٹ آف دا فارسٹ فار دا ٹریز. وی لوز سائٹ آف دا فارسٹ فار دا ٹریز. اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں کہ ہم بالکل سامنے کی چیز یعنی روح کو نظر انداز کر جاتے ہیں. ایک دین کی تصویر ملی جو اور ایک خلاصہ سمجھ میں آیا. وہ بہت ہلکے پھلکے پڑھنے میں نہ آتا تھا. کون سی باتیں بار بار دہرائی گئیں وہ راسخ ہوتی گئی، بالکل ایسے ہی جیسے ایک کھیت میں اتر کر فطرت سے قریب ہو کر بے انتہا مسرت اور لطف محسوس ہوتا ہے. لیکن انہی کھیتوں کو جہاز سے اڑتے ہوئے دیکھو تو الگ ہی حسن نظر آتا ہے، نگاہ ہٹانے کا دل ہی نہیں چاہتا. پوری تصویر نگاہ میں ایک ہی ٹائم میں سما جاتی ہے. یعنی جب آپ کھیت کے اندر ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں نا، جیسے کلاس میں آپ دیکھتے ہیں ہر پتا ہر کلی، اس ورڈ کا روٹ کیا ہے، اس کی مختلف تفسیریں، اس کا ایک پوائنٹ یہ ہے، دوسرا تیسرا. لیکن جب آپ اوپر سے دور سے دیکھتے ہو کسی کھیت کو یا باغ کو تو وہ ویو بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو ایک کام تو آپ کلاس میں کرتے ہو، ایک رمضان میں سارے ترجمے سے گزر کے کرتے ہو، اور ایک آپ دور سے اہم اہم حصوں کا ویو کرو گے. اس میں بھی بہت خوبصورتی ہے. اور پھر اب میں نے جو دیکھا یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں کو تو اس نیت اور جذبے کے ساتھ کہ دوسروں کو بھی دکھانا چاہتی ہوں، اسی سٹائل میں نوٹس بنائے.
اپنے ساتھ کے اسٹوڈنٹ میں یہ کمی پاتی ہوں کہ بات میں سے اصل نقطہ اور عمل کا پہلو نکال سکیں. یعنی ہر ایک کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ آیت پڑھ کر اس میں سے عمل کی بات نکالیں. کون سی چیز کو اہمیت دیں, کون سی کو بات کے لیے اٹھا کے رکھیں, اپنی رائے اس سلسلے میں ضرور دیجیے, اور جو کمی کوتاہی ہو نشاندہی کیجیے, ہم اصلاح کر لیں گے. اور اس کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ یہ پورا سلیبس ہم نے 26 دنوں میں پھیلایا ہے. پیچھے اس کی تفصیل ہے. کچھ تلاوت کسی قاری کی آواز میں لگائیں گے, یعنی مجلس کیسے ہوگی, پہلے جن آیتوں کو پڑھنا ہے اس کی تلاوت لگائیں گے, کچھ کی عربی میں خود پڑھوں گی, ترجمہ سب آیات کا پڑھا جائے گا جن کے نمبر نوٹ کیے ہوئے ہیں, جو پوائنٹس جن آیات کے ساتھ لکھے ہیں ان کو ہلکا سا ڈسکس کر لیا جائے گا, کہیں کہیں سننے والوں کو بولنے پر موٹیویٹ کیا جائے گا, یعنی انٹریکٹیو سیشن ٹائپ ہوگا. منتخب شدہ آیات کی پوری فہرست اویلیبل کی جائے گی, یعنی لوگوں کو بھی دے دی جائے گی. جو سامعین لینا چاہیں وہ اپنے قرآن میں نشانیاں لگا کر آئیں تاکہ اس وقت ڈھونڈنے میں ان کو دقت نہ ہو. یعنی کلاس جن بھی لوگوں پر کلاس مشتمل ہوگی وہ ان آیات پر پہلے سے قرآن پاک میں مارک کر کے آئیں, اور جب کہا جائے آیت نمبر فلاں تو اتنا وہ حصہ کھول لیں, اتنے میں تلاوت سنیں, پھر ترجمہ پڑھا جائے, اور اس میں ایک بات عمل کی, یہ دوسری, یہ تیسری, یہ چوتھی, یہ. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ رمضان کے آخر میں ایسے لوگ جب قرآن کی موٹی موٹی باتوں سے روشناس ہوں گے تو ان کے اندر کیا آئے گا, قرآن کے تعارف کے ذریعے قرآن کی محبت. ہم کسی بھی چیز سے محبت کیوں نہیں کر پاتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے. جو کسی کی خوبیاں کھلتی ہیں اتنی اتنی محبت آپ کی بڑھتی چلی جاتی. قرآن سے لوگوں کی غفلت, یعنی دور سے اس کی عزت رسپیکٹ تو کرتے ہیں مگر حقیقی معنوں میں اس سے محبت نہیں کرتے. پتہ ہی نہیں اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے. یا کچھ لوگ خوف زدہ ہیں, پتہ نہیں اس کو پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا ہماری زندگی میں. تو اس خوف کو دور کرنے کے لیے اگر افیکٹو پارٹس جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے 1 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں یا جتنا بھی ٹائم کہیں پر اویلیبل ہے, مثلا کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کسی اسکول میں والنٹریلی کچھ کام کرنے کا موقع ملے, گھر میں تراویح کے بیچ میں, کیونکہ ہوتا ہے نا روز تراویح پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کیا پڑھا ہے, تو اس کے بیچ میں آپ وقت لے سکتے ہیں, دوسروں کو بتا سکتے ہیں. تو اس طرح انشاءاللہ تعالی ایک مختصر گو تھرو بھی آپ قرآن پاک سے کر لیں گے.